رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اچھا جی، الحمدللہ ہم سورۃ الملک جو ہے وہ شروع کر چکے ہیں، اور اپنی پچھلی نشست میں ہم نے سورت کا آغاز کر لیا تھا اور آیت نمبر 9 تک ہم نے دیکھا تھا انشاءاللہ۔ میں ایک جلدی سے اوور ویو کر دیتا ہوں، پھر آج انشاءاللہ ہم کچھ اگلی آیات دیکھتے ہیں۔ سورۃ الملک جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ یہ جز 29 کی پہلی سورت ہے، اور اس سورت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں جو کہ اس کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ ان میں سے بہت سارے فضائل ہیں، جس میں سے ایک جو اہم فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس سورت کو المانع بھی کہا گیا، یعنی کہ روکنے والی کہا گیا، عذاب سے روکنے والی۔ پھر اسی طرح مسنون ہے اس سورت کو باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کرنا عشاء کی نماز کے بعد، اور جو یہ کرے گا حدیث کے مطابق اس کو قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ اس کو محض پڑھنا مقصد نہیں ہے، اس کے معنی کو سمجھنا ہے اور پھر اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ پھر ہم نے آپ کو اس سورت کے مقصد بتائے تھے۔ اس سورت کا مقاصد، علماء کہتے ہیں کہ اس سورت کے جو مقاصد ہیں وہ 2 مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بادشاہت اور اللہ کی قدرت کا اظہار کرنا، یعنی کہ اللہ نے خود اس سورت کو بہت ایک جلال والے انداز میں شروع کیا ہے، خود اپنی تعریف کر کے۔ مخلوق کے لیے اپنی تعریف کرنا اتنی ریکمینڈڈ چیز نہیں ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے اپنی خود تعریف کر کے سورت کو شروع کر کے اپنی بادشاہت کا اظہار کیا ہے۔ اور پھر دوسرا جو مقصد ہے سورت کا وہ انسانوں کو اللہ کی خشیت پہ ابھارنا ہے اور اس کے عذاب سے ڈرانا ہے۔ تو ہم نے اپنی بات شروع کی تھی پہلی آیت سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی بیان کی اور اپنی قدرت بیان کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک بہت بڑی قدرت کا منظر بتایا کہ پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لسٹ ہے اپنی قدرتوں کا جو ذکر کیا، اور اس میں سر فہرست اللہ نے موت اور حیات کی تخلیق کو رکھا۔ اس کے ضمن میں ہم نے زندگی کا مقصد بھی ڈسکس کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا جو تخلیق کا سلسلہ ہے اس کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دی۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اندر جو ستارے ہیں ان کے بارے میں تذکرہ کیا، اور پھر بیچ والی کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک دم جو روح سخن ہے خطاب کا، وہ جہنم کی طرف اللہ تعالیٰ اس کو لے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان لوگوں کی صفت بیان کی جو کہ بلکہ ابھی وہ جاری و ساری ہے، جو لوگ اہل جہنم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کی آیت نمبر 10 میں کیا ہے، جس سے ہم انشاءاللہ آج اپنی بات شروع کرنے لگیں۔ بہت اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اللہ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ کہیں گے، یعنی کہ یہ اہل جہنم کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح جب ان کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا تو جہنم جو ہے تکاد تمیز من الغیظ، غصے سے پھٹی جا رہی ہوگی، اور جب بھی اس میں کسی فوج کو ڈالا جائے گا تو اس کا جو خزانچی ہے وہ پوچھے گا کہ بھئی تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے بالکل آیا تھا۔ تو یہ مکالمہ چل رہا ہے۔ تو اللہ اس آیت میں، آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے اہل جہنم، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے نسمع سن لیا ہوتا، او نعقل، اور یہ عقل سے ہے، یعنی کہ اپنی عقل استعمال کر لی ہوتی یا اپنا فہم استعمال کر لیا ہوتا، ما کننا، تو ہم نہ ہوتے اہل یا اصحاب سعیر میں سے۔ اس کے بارے میں بہرحال میں نے بار بار بات کی ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ جب آخرت کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ پاسٹ ٹینس میں کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ قیامت تو آنے والی چیز ہے، فیوچر کی چیز ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی حق بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ پاسٹ ٹینس میں کر لیتے ہیں۔ اچھا، پھر 2 چیزیں جو ہیں اللہ نے یہاں پہ ذکر کی ہیں، اور وہ کافی ریلیونٹ ہیں، تھوڑی سی ہم ذرا بات کرتے ہیں آج اس بارے میں۔ اہل جہنم کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، یہاں پہ 2 چیزیں ہیں جن کا وہ ریگریٹ کر رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ لگا کہ یہ 2 چیزیں ہمارے لیے دنیا کے اندر بہت اہم ہیں۔ کیوں اہم ہیں؟ کیونکہ اہل جہنم
اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ دو چیزیں کر لیتے تو ہم اصحاب السعیر نہ ہوتے. وہ کون سی ہیں؟ سر فہرست سب سے پہلی کیا ہے؟ نسمعو. اچھا نسمعو کا مطلب ہے کہ اگر ہم سن لیتے. کیا سن لیتے؟ آپ اگر آیات کا کانٹیکس دیکھیں تو کس چیز کے بارے میں بات چل رہی ہے؟ اہل جہنم کو جب جہنم کے اندر بھیجا گیا، پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا ہے، تو جو اس کے خزانچی ہیں وہ کیا پوچھ رہے ہیں کہ کیا تمہارے پاس اللہ کے ڈرانے والے نہیں آئے، اللہ کے رسول نہیں آئے؟ تو سننے والی بات کس کی ہے؟ رسولوں کی بات سننے والی ہے، یا اللہ سے ڈرانے والوں کی بات سننے والی ہے. اور آپ اگر سوچیں، علماء کہتے ہیں کہ دا ویری لیسٹ جو کوئی کچھ کر سکتا ہے نا، وہ کم از کم بات سن لے. یعنی کہ اور کچھ نہ کرے، کم از کم کان دھر لے، تھوڑی سی بات سن لے. یعنی کہ آپ اگر غور کریں، اگر اللہ تعالیٰ کے دین پہ چلنے کی بات ہو تو اگر کسی کو ہم نے دعوت دینی ہے تو ایٹ دا ویری لیسٹ ہماری کیا کوشش ہوتی ہے کہ یار اگلا کسی طرح ہماری بات سن لے. تو یہ جو بات اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ، اللہ کے کلام پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ کان دھر کے صرف ان کو سن لینا ہی، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. آلدو اس کو ہم پہلا سٹیپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ سٹیپنگ سٹون ہے. اور یہی سٹیپنگ سٹون ہے جو کہ اہل جہنم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہی کر لیا ہوتا اور پھر تھوڑی ہم عقل کر لیتے تو ہم اصحاب سعیر میں سے نہ ہوتے. اچھا اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ سے یہاں پہ پوچھنے کی کوشش کریں، لوگ کیوں نہیں بات سنتے؟ کیا خیال ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. اکثر ہوتا ہے نا دعوت میں، ہم نے دعوت و تبلیغ کرنی ہو تو ہماری کوشش ہوتی ہے لوگ ہماری بات سنیں. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھی. جب آپ نے دعوت کا جو ہے ابتدا کی تو آپ نے کیا کیا جس سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی؟ کیا کیا؟ پہلا مسنون طریقہ کیا تھا؟ آپ نے اپنے گھر پہ ان کو بلایا. ٹھیک ہے، ان کو گھر پہ بلا کے ان کو کھانا کھلایا اور پھر ان کو جو ہے دعوت دینے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، اب ہم اگر یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ ایک دیکھیں یہ جو بات سن رہا ہے نا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کم از کم بات سنیں، اس کو آپ دو زاویوں سے سمجھنے کی کوشش کریں. ایک تو لوگوں کے پرسپیکٹیو سے سمجھیں اور ایک اپنے پرسپیکٹیو سے بھی سمجھیں. لوگ بات نہیں سنتے، اس پہ میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ کوشش نہ چھوڑیں. بات پہنچنی چاہیے، چاہے جیسی مرضی جتنی مرضی بات پہنچے. میرا اور آپ کا کام ہے بلغوا عنی ولو آیتن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا میرے جانب سے پہنچا دو، چاہے وہ ایک بھی آیت کیوں نہ ہو. بات پہنچنی چاہیے. اسی لیے انبیاء علیہم السلام کا کیا قول اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نقل کرتے ہیں؟ وما علینا الا البلاغ المبین. ہمارا کام کیا تھا؟ ہمارا کام تو پہنچا دینا ہے واضح طور پہ. ٹھیک ہے، تو اگر ہم لوگوں کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو کسی نہ کسی طریقے سے ایک مسلمان کا جو فریضہ ہے، اور یہ فریضہ ہے، وہ کیا ہے؟ بات پہنچنی چاہیے. یہ فکر رہنی چاہیے ہر وقت کہ اللہ کی بات پہنچنی ہے. اپنی کیپیسٹی میں جس مرضی طریقے سے پہنچائیں. اگر آپ کہہ نہیں سکتے، آپ جو ہے وہ تحریر کی بھی بات پہنچا سکتے ہیں، اپنے عمل سے بات پہنچا سکتے ہیں. اکثر باتیں عمل سے جو پہنچتی ہیں شاید وہ لفاظی سے بھی نہیں پہنچتی. آپ کا عمل دیکھ کے کوئی اللہ تعالیٰ کے قریب آ جائے، اس سے اور کوئی اچھی بات نہیں ہو سکتی. اچھا یہ تو ہے ایک طریقہ دیکھنے کا. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اب میں اور آپ ذرا اپنے آپ سے سوال پوچھیں، کیا ہم ہر وقت سننے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں؟ ہر وقت طبیعت آمادہ ہوتی ہے؟ چلیں ایک اور سوال کر لیتے ہیں اس سے پہلے. کیا ہر وقت سننا چاہیے؟ ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے نا کہ بھائی ٹھیک ہے، وہی باتیں. کیا ہر وقت کان دھرنا چاہیے؟ ہر وقت سننا چاہیے؟ چلیں میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں اور پھر میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں. میں ایک اسکول میں پڑھاتا تھا، اسلامک اسکول تھا. اب اسلامک اسکول میں جنرلی نا پرسیپشن یہ ہوتا ہے کہ بچوں، وہ کہتے ہیں جی بچوں کو اوور ڈوز ہو جاتی ہے. اچھا میں بڑا اختلاف کرتا تھا اس چیز سے. کیا مطلب؟ دین کی اوور ڈوز ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، حکمتاً یہ بات درست ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے صحابہ کا بھی کیا طرز تھا کہ آپ ہفتے میں ایک دفعہ نصیحت کیا کرتے تھے. علم کا حصول اور بات ہے، واعظ و نصیحت کی میں بات کر رہا ہوں.
صحابہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کے دور سے بھگانا نہیں چاہتا، اس لیے میں ہفتے میں ایک دن واعظ و نصیحت کا رکھا ہوتا ہے. صحابی کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن یہ ایک صحابی کا طرز تھا. لیکن کیا بندہ مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے کبھی کچھ اوور ڈو ہو سکتا ہے دین کی بات؟ کیا خیال ہے؟ دیکھیں آرگیومنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ ایک حد تک رکھنا چاہیے، اور نصوص بھی ہیں. میں نے آپ کو ایک حدیث کا حوالہ دیا. بھائی نے جو بات کی ہے نا، وہ قرآن مجید کی آیت ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اے نبی آپ یاد دہانی کرواتے رہیے، بے شک یاد دہانی اہل ایمان کو کیا دیتی ہے. اچھا اس آیت پہ بھی اگر آپ غور کریں، پلے ایمان ہوگا تو یاد دہانی کیا دے گی؟ فائدہ دے گی. ورنہ پلے ایمان اگر تھوڑا بہت نہیں ہوگا تو یاد دہانی پہ ہم کیا کرتے رہیں گے؟ ہم منہ موڑتے رہیں گے، اور از روئے قرآن ہم سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن دوبارہ سے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، غور کریں کہ ہم کیوں سننے پہ آمادہ نہیں ہوتے؟ کون سی ایسی بیماری ہے جو ہمیں نہ سننے پہ کبھی کبھی مجبور کر دیتی ہے؟ وہن. اچھا ٹھیک ہے، وہن یعنی کہ حب الدنیا، دنیا کی محبت اور آخرت سے وکراہیت الموت. ٹھیک ہے، اور سوچیں. ڈی سینسٹائز. کوئی کسی کو کیوں نہیں سنتا؟ اگر آپ غور کریں اس کے پیچھے نا کبر کا جذبہ بھی ہوتا ہے. انسان کے اندر کبر بھی آ جاتا ہے. ہمیں تو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے. حالانکہ یہ والا جذبہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. از روئے قرآن مجید کی آیت، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں اے نبی آپ ان کو یاد دہانی کروائیے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، وحی میں یہ خاصیت ہے، وحی کے اندر یہ خاصیت ہے کہ آپ ایک بات کو بار بار رپیٹ کریں گے اگر، تو وہ آپ کو بور نہیں کرے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. ہاں کوئی آپ سیلف ہیلپ بک لے لیں، کوئی آپ کسی اور کوئی بھی مینول لے لیں، وہ بار بار آپ پڑھیں گے تو آپ بور ہو جائیں گے. لیکن یہ اللہ کے کلام کی خاصیت ایسی ہے، ہر دفعہ اس کی نیچر ہی ایسی ہے کہ اس کا کام ہے بار 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 یاد دہانی دلوانا. اگر آپ غور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب شروع میں وحی نازل ہوئی تو شروع میں سارا قرآن تو نازل نہیں ہوا. قرآن کتنے عرصے میں نازل ہوا بتائیں جی؟ کتنے تک؟ لگ بھگ کتنے سالوں میں؟ 23 ایئرز میں نازل ہوا. شروع میں جو آیات نازل ہوئیں ان میں سے شروع والی آیات سورہ مزمل کی بھی تھیں، جس میں اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. ہم آپ پہ بہت بھاری قول نازل کر رہے ہیں. اور اس کی آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، آپ ان آیات کو پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے. اب آپ غور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان آیات کو بار 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 پڑھیں، تو کیا کوئی 6-7 پارے نازل ہو چکے ہوئے تھے؟ تھوڑی سی آیات تھیں. ان کو بار 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 دہرانے کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد وہی تھا جو کہ قرآن مجید خود بتاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقصد تھا. آپ کو پتہ ہے کفار نے بہت سارے اعتراض کیے. ان اعتراضات میں سے ایک بہت بڑا اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ قرآن ان پہ ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا؟ اللہ نے وہاں پہ جواب دیا اس چیز کا، كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. اے نبی اس لیے تاکہ تھوڑا تھوڑا نازل کر کے ہم آپ کے دل کو کیا کرتے ہیں؟ اس بات ادا کرتے ہیں. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، تو آپ اس کی ٹھہر کے آرام سے خوبصورت الفاظ میں تلاوت کریں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ بار بار سننے کی کیپیسٹی ہونی چاہیے. اس کے مقاصد کو بھی سمجھا کریں. انسان کا نفس ہے نا نہیں آمادہ ہوتا. تو اگر آپ ان مقاصد کو ذہن میں رکھیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، کیا ہیں کہ بار بار یاد دہانی فائدہ دیتی ہے. نمبر 2، بار بار یاد دہانی سے دل کو اس بات ملتا ہے، یقین ملتا ہے. ورنہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس دور میں باقی سارے انفلوئنسز اتنے ہیں کہ وہ آپ کی یقین کا ازالہ کرنے کے لیے کافی ہیں. جیسے بھائی نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، وہن کی بیماری ہے اور بیماریاں ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ اہل جہنم جو ہیں وہ کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، کہ اگر ہم سن لیتے اور پھر عقل کر لیتے مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. اور آن دا کنٹریری آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی سزا بھی ذکر کی جنہوں نے نہ سنا. سورۃ طٰہٰ کی بہت مشہور آیات ہیں جس میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کر لیا تو اس کا گزران اس پہ ہم فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ کہتے ہیں اس کا گزران اس پہ ہم تنگ کر دیں گے.
اور زنکا کی تفسیر ابن کثیر میں ایک صحابی نے، غالباً عبداللہ ابن، صحابی کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن تفسیر ابن کثیر میں زنکا کی جو تفسیر ہے وہ کی گئی ہے کہ قبر کا عذاب سے اس کو تعبیر کی گئی ہے، یعنی کہ جو اللہ کے ذکر سے، یعنی کہ قرآن سے اعراض کرے گا۔ اعراض کرنے کا کیا مطلب ہے؟ موٹا موٹا، نہ تو اس کو پڑھے گا، نہ تو اس کو سمجھے گا، نہ تو اس پہ عمل کرے گا، نہ تو اس کو آگے پہنچائے گا، اور نہ ہی اس کے ساتھ جہاد کرے گا۔ اس کے ساتھ جہاد کرنے میں یہ ساری چیزیں عمومی طور پہ شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا گزران اس پہ ہم تنگ کر دیں گے۔ تو جو کنسٹرینٹ ہے، یا آپ فائنینشیل کنسٹرینٹ سمجھ لیں، یا آپ جنرلی بھی اس کو اگر آپ سمجھ لیں، تو اس کی بہت بڑی وجہ ایک تو ہے مادی وجوہات ہم ڈھونڈتے ہیں۔ جو دین ہمیں وجوہات بتاتا ہے اس میں سے بہت بڑی وجہ انسان کے رزق میں تنگی کے لیے۔ یہ بات یاد رکھیں، رزق جو ہے نا وہ صرف فائنینسز نہیں ہوتے۔ آپ کی صحت آپ کا رزق، آپ کی کمپنی، اچھی کمپنی آپ کا رزق، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سیر کا موقع دے دیا آپ کا رزق، آپ کے بیوی بچے آپ کا رزق، یہ سارا انکلوسیو ہے رزق کے اندر۔ تو قرآن مجید سے منہ موڑنا یا اس سے اعراض کرنا رزق میں بے برکتی کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اور اسی طرح اس کو اگر آپ الٹا کر لیں، قرآن مجید کے ساتھ جتنا وقت آپ گزاریں گے، اپیرنٹلی آپ کا وقت اس کے ساتھ گزر رہا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے آپ پہ۔ یہ بات دنیا کے اصولوں پہ اگر آپ ناپیں سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ ایک دفعہ اپنا کے ہی دیکھنی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کے اندر کہتے ہیں جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کا گزران اس پہ ہم تنگ کر دیں گے، اور پھر قیامت کے دن اس کو جب ہم اٹھائیں گے تو اس کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ پوچھے گا کہ اے اللہ آپ نے مجھے لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، آپ نے کیوں مجھے اندھا کر کے اٹھایا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دنیا کے اندر دیکھتا ہوتا تھا۔ تو اللہ جواب دیں گے كَذَلِكَ، بالکل اسی طرح دنیا کے اندر تیرے پاس میری آیات آتی تھیں اور تو نے ان کو جھٹلا دیا، نظر انداز کر دیا، تو آج ہم بھی تجھے بھلا دیں گے۔ تو اس لیے بہت سخت وعید ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ جو اہل جہنم کی صفت یہاں پہ ہمیں پتہ لگ رہی ہے، اور پھر آپ اس کو اس صورت کے مقصد سے جوڑیں کہ یہ صورت جو ہے ہمیں قبر کے عذاب سے بھی روکتی ہے، یہ صورت جو ہے ہمیں ہماری سفارش بھی کرے گی۔ وہ کیوں کرے گی؟ جب ہم ان آیات پہ غور کریں گے۔ اہل جہنم کی صفت کا ہمیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان صفات پہ غور و فکر کریں کہ وہ صفات کہیں ہم میں تو نہیں آ رہی۔ اہل جہنم ریگریٹ کر رہے ہیں کاش ہم سن لیتے، تو پھر وی ہیو ٹو میک شور کہ ہم کم از کم ایٹ دا ویری لیسٹ جو کریں وہ سن لیں، اور جو چیزیں ہمیں سننے سے روکتی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو بھی دور کریں، اور اپنے آپ کو اس چیز سے ایکوینٹ کریں کہ سننے کے جو فوائد ہیں بار بار وہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی بتا دیے ہیں۔ میں نے آپ کو سامنے دو گنوا دیے۔ نمبر 1 کہ بار بار یاد دہانی فائدہ دیتی ہے، نمبر 2 ہمارے دل کو ہی اس بات ملتا ہے، اس چیز سے یقین ملتا ہے۔ اچھا، ایک تو میں نے آپ کو یہ ایروگنس وجہ بتا دی یا یہ انٹرنل وجہ بتا دی۔ اچھا، ایک اور وجہ بھی ہے کہ ہم نہیں سنتے۔ چلیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ایک دور ایسا تھا جب ہمارے اماں ابا سیر کرنے جاتے ہوتے تھے تو وہ جہاں پہ پہنچتے ہوتے تھے تو وہ اپنے اماں ابا کو اطلاع دینے کے لیے ایک قطار میں کھڑے ہوتے تھے اور فون کرتے ہوتے تھے گھر، کیونکہ تب کیا نہیں ہوتا تھا، کیا نہیں ہوتا تھا، فون نہیں ہوتے تھے، موبائل نہیں ہوتے تھے۔ آپ سوچیں وہ سیریں اور سفر کتنے بابرکت ہوتے ہوں گے جس میں فون نہیں ہوتے۔ سوچیں تو صحیح، ذرا سوچ کے تو دیکھیں۔ ابھی ہم آج کل سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ٹرپ پلان کریں جس میں ہم ڈی ٹاکس کریں۔ ہمارے ارد گرد اتنی ڈسٹریکشنز ہیں کہ وہ ہمیں سننے سے محروم کر دیتی ہیں۔ غور کریں کہ میرے اور آپ کی ذاتی زندگی میں کیا کیا ڈسٹریکشن ہے جو کہ آپ کو اللہ کی بات سننے سے ہی روک دیتی ہے۔ اور میرے خیال سے مجھے زیادہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی خود بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر جہاں پہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑی بلیسنگ بھی ہے، وہاں پہ سوشل میڈیا جو ہماری زندگیوں سے ہمارا وقت چوس رہا ہے واپس نہیں آئے گا کبھی بھی، یہ بات یاد رکھیں۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور پھر اب وہ کہیں گے اگر ہم نے سن لیا ہوتا اور پھر بس خالی سن لیا ہوتا، آگے کیا تھی، سن کے تھوڑا عقل بھی کر لی ہوتی۔ تو خالی سننا نہیں ہے، غور و فکر بھی کرنا ہے، اور سننا کس نیت سے، عمل کرنے کی نیت سے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ علم عطا فرما لیکن اس علم سے ہمیں فائدہ بھی ہو۔ علم میں
غیر نافع علم اور نافع علم میں فرق کیا ہے؟ بینیفیشل نالج نان بینیفیشل نالج میں فرق کیا ہے؟ یہ جو میں تقسیم کر رہا ہوں علم کی فائدے مند میں اور جس کا فائدہ نہیں ہے، یہ اسی حدیث سے علماء نے ثابت کیا. آپ نے جو دعا مانگی نا، یا اللہ مجھے علم عطا کر جو کہ مجھے نفع دے، مجھے فائدہ دے، اس دعا سے علماء کہتے ہیں کہ علم کی دو اقسام ہیں، ایک وہ جو کہ فائدہ دے اور ایک وہ جو کہ فائدہ نہ دے. فائدہ کون سا علم دے گا؟ جس علم کا آپ کو پتہ ہے اور اس علم پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عمل کر رہے ہیں، تو وہ علم نافع ہے آپ کے لیے. علم غیر نافع آپ کے لیے کیا ہے؟ وہ کتاب و سنت کا علم. اچھا، علم کس کا ہے؟ کتاب و سنت کا علم، لیکن جس پہ آپ عمل نہیں کر رہے وہ آپ کے لیے غیر نافع علم ہے. تو صرف سننا نہیں ہے بلکہ سن کے اس پہ کیا کرنا ہے؟ عمل بھی کرنا ہے. اور پھر علماء نے ایک بات کی کہ یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے اینڈ پہ یہ کہا ما کننا فی اہل النار، بلکہ انہوں نے کہا ما کننا فی اصحاب السعیر، یعنی کہ ہم اصحاب سعیر میں سے نہ ہوں. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی جو صفات ہیں ان پہ غور و فکر کریں اور وہ صفات پھر ہمارے اندر نہ ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال کیا. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اور پھر وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، یعنی کہ ان کو مان لیں گے. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو دوری ہے اہل جہنم والوں کے لیے، اصحاب السعیر کے لیے. اچھا، یہ کنفیشن جو وہ کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ جہنم میں جا چکے ہیں اور ریگریٹ کر رہے ہیں، ہم سن لیتے، عقل کر لیتے، اہل جہنم والے نہ ہوتے. پھر اللہ کہتے ہیں اگلی آیت میں، آیت نمبر 11 میں، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے. اور میں نے ترجمہ کیا اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے. حالانکہ اہل جہنم والے ایسے ہیں جنہوں نے ایک گناہ کیا ہو. اللہ نے یہاں پہ ذنب کا لفظ استعمال کیا ہے. عربی زبان میں گناہ کو ذنب بھی کہتے ہیں اور اس کی پلورل کو کیا کہتے ہیں؟ ذنوب کہتے ہیں. تو سب سے پہلی بات سوال پوچھنے والا یہ ہے کہ یہ ان کا کنفیشن آف سن جو ہے یہ کیوں ہے؟ علماء کہتے ہیں نمبر 1 ہوپلیسنس کی وجہ سے، کیونکہ اب ان کو پتہ ہے اب مانے نہ مانے اب تو آ گئے، اب تو کوئی نکلنا نہیں ہے یہاں سے. سو پہلی وجہ کہ وہ اپنے گناہوں کو کنفیس کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ہیلپ لیسنس ہے. اور دوسری وجہ علماء کہتے ہیں کہ شاید ان کو کچھ امید باقی ہے کہ شاید کوئی اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، لیکن رحم نہیں فرمایا جائے گا. تو آؤٹ آف، جسے کہتے ہیں کہ ایک ایسی اسٹیٹ آف ریگریٹ ہے کہ شاید کوئی امید باقی رہ جائے کہ وہ اپنے گناہ کا اقرار کر رہے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کھا لے، لیکن ایسا نہیں ہوگا. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. اللہ تعالیٰ نے ایک گناہ کا کیوں ذکر کیا؟ حالانکہ ساری کی ساری زندگی انہوں نے گناہوں میں بسر کی اہل جہنم میں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار اور اس کو جھٹلانا یہ ایک گناہ باقی سارے گناہوں کی جڑ ہے. اللہ کی آیات کو آپ جھٹلا دیں اور اللہ کی آیات سے آپ انکار کر دیں تو یہ باقی سارے گناہوں کی جڑ ہے، اور باقی سارے گناہ اسی ایک گناہ کی شاخیں ہیں. اچھا، اب آپ ذرا اس آیت پہ بھی آئیں، غور کرتے ہیں. اس آیت کے اندر اہل جہنم کیا کر رہے ہیں؟ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، کیا کر رہے ہیں؟ اقرار کر رہے ہیں. کس چیز کا؟ کس چیز کا؟ گناہ کا اقرار کر رہے ہیں. اچھا، اس گناہ کا اقرار کرنا ایک ہے آخرت کے اندر، اور اس زاویے سے اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. آخرت کے اندر کیا اقرار کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں ہے. اور کیسا فائدہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید کے اندر مختلف مثالیں دے دے کے سمجھایا ہے. ایک جگہ سورہ اعراف کے اندر اللہ نے کہا حتیٰ یلج الجمل، یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے حتیٰ کہ ایک اونٹ جو ہے وہ سوئی کے پیچھے ڈالنے والے دھاگے کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں سے گزر جائے. مجھے بتائیں گزرے گا؟ یعنی کہ اللہ نے مثال دے کے سمجھائی کہ یہ اہل جہنم جنت میں جا نہیں سکتے یہاں تک کہ اونٹ اس سوراخ میں سے گزر جائے، سوئی میں سے جہاں سے دھاگا گزرتا ہے. کوئی فائدہ نہیں ہے اس ٹائم پہ اپنے گناہوں کو جہنم کے اندر آخرت کے دن اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا. زیرو، بالکل بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں اس کو ہوگا. نہ تو فرشتے اس پہ ترس کھائیں گے. فرشتوں کے بارے میں سورہ تحریم میں اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غلاظ شدید، بہت سخت فرشتے اللہ نے جو ہیں وہ مرتب کیے ہیں جہنم کے اوپر. وہ اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ جو ان کو کہیں وہ اسے پیچھے نہیں ہٹتے.
کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اہل جہنم چیخیں مار رہے ہیں تو شاید ہم ان پہ رحم فرما دیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. میں آپ کو بار بار سٹریس دے رہا ہوں اس بات پہ، اہل جہنم جتنا مرضی اعتراف کر لیں اپنے گناہوں کا، اس ٹائم پہ وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، بالکل بھی نہیں دے گا. اب آپ ذرا رک جائیں اور آ جائیں اس دنیا کے اندر. مجھے بتائیں یہی عمل ایک انسان کے لیے دنیا کے اندر کیا فائدہ مند ہے؟ گناہ لوگوں کے سامنے اعتراف کرنا چاہیے، لوگوں کے سامنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے. کس کے سامنے کرنا چاہیے؟ اہل جہنم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، ایکنالج کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم سے گناہ ہو گیا. وہاں کیا رویہ ہے اللہ تعالیٰ کا؟ انڈیفرنٹ رویہ ہے. اللہ تعالیٰ وہاں پہ اللہ کہیں گے فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، دوری ہے. یعنی کہ اللہ کی رحمت سے، کچھ مفسرین نے اس کا فسحقل کا ترجمہ کیا، اس کی تفسیر کی کہ دوری ہے اللہ کی رحمت سے اصحاب سعیر کے لیے. لیکن دنیا کے اندر یہی بندہ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہوں کا اعتراف کر لے تو یہ سب سے زیادہ افضل طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے. توبہ استغفار کی بہت فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، انبیاء علیہ السلام کی بھی بہت پیاری پیاری دعائیں ہیں. آدم علیہ السلام کی کیا دعا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر آپ ہی نے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا آپ ہی نے رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو یقیناً کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. لیکن جو ایک دعا ہے جو کہ اللہ کو سب سے پیاری دعا لگتی ہے، جس کے بارے میں از روئے زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دی گئی ہے، جو شخص یہ دعا اخلاص اور خلوص دل کے ساتھ صبح پڑھ لے، شام کو فوت ہو جائے سیدھا جنت میں جائے گا. جو شخص یہ دعا شام کو خلوص کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لے، رات کو پڑھ لے، فوت ہو جائے، صبح فوت ہو جائے، جنت میں جائے گا. کون سی دعا ہے جی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سید الاستغفار کہتے ہیں. آئیں ذرا اس کے ترجمے پہ غور کرتے ہیں اور پھر ذرا اس کو اس آیت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہم انت ربی، اے اللہ آپ میرے رب ہیں. اللہم انت ربی، آپ میرے رب ہیں. لا، اچھا ہم اللہ کو کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ آپ میرے رب ہیں؟ اللہ کو نہیں پتہ اللہ ہمارا رب ہے؟ اللہ کو پتہ ہے اللہ ہمارا رب ہے. لا الہ الا، آپ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. انت خلقتنی، آپ نے ہمیں پیدا کیا. آپ ذرا غور کرتے جائیں. پہلے آپ نے اللہ کی توحید ربوبیت کا اقرار کیا، یعنی کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ آپ کا رب، آپ کو پالنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی. اللہ کو پتہ ہے لیکن پھر بھی بندہ اقرار کرے یہ اللہ کو بہت پسند ہے. ابھی اس آیت میں بندہ کس چیز کا اقرار کر رہا ہے؟ گناہ کا اقرار کر رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو دنیا کے اندر بہت سارے اقراروں سے بہت محبت ہے، اور سر فہرست اپنی توحید کا اقرار. اللہم انت ربی، اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمیں پالنے والے ہیں. لا الہ الا، عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں ہے مگر آپ. انت خلقتنی، آپ ہی نے مجھے پیدا کیا. وانا عبدک، بندہ بھی میں آپ ہی کا ہوں، باتیں بھی میں نے آپ ہی کی ماننی ہے، غلامی بھی میں نے کس کی کرنی ہے؟ آپ ہی کی کرنی ہے. وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور میں آپ سے کیے گئے اپنے وعدے پہ اپنی استطاعت کے مطابق قائم دائم ہوں. ابو لک بنعمتک علیہ، مجھے اقرار ہے، آئی ایکنالج اپنی ساری نعمتوں کے بارے میں. اب آپ دیکھیں توحید کا بیان کر کے بندہ کس کس چیز کا اقرار کر رہا ہے؟ غور کریں ذرا. انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدی، یعنی کہ آپ اقرار کر رہے ہیں اللہ میں آپ سے کیے گئے اپنے وعدے پہ اپنی استطاعت کے مطابق قائم ہوں. کون سا وعدہ؟ توحید کا وعدہ، کہ توحید یعنی کہ للہیت کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے ہے. اور پھر آپ اللہ کے سامنے ایکنالج کرتے ہیں ساری نعمتوں کا. ابو لک بنعمتک علیہ وابوء بذنبی، اور پھر آپ کیا ایکنالج کرتے ہیں؟ اپنے سارے کے سارے گناہوں کو بھی اللہ کے سامنے ایکنالج کر لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں فاغفر لی، کہ اللہ مجھے معاف کر دے. فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، بے شک آپ کے علاوہ گناہوں کو اور کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. یہ چھوٹی سی دعا ہے، خیر بہت چھوٹی تو نہیں ہے، تھوڑی سی لمبی دعا ہے،
لیکن یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اور بتایا، یہ اللہ کو اتنی پسند ہے، اس کو سید الاستغفار کہا گیا، توبہ کی دعاؤں کی سید ہے، یہ کنگ ہے، یہ سردار ہے یہ دعا۔ آپ غور کریں اس دعا میں بہت ساری جو خصوصیات ہیں، اس میں سے ایک خصوصیت کیا ہے کہ بندہ کس چیز کا اقرار کر رہا ہے؟ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے۔ اور اگر آپ پھر اس کو اس آیت کے ساتھ ملا کے دیکھیں فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، آخرت کے دن اہل جہنم بھی اقرار کر رہے ہیں اپنے گناہوں کا لیکن کمال یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر ہم اقرار کر لیں اور اللہ سے توبہ کر لیں تو یہی جو راستہ ہے یہ جہنم سے سیدھا انسان کو کہاں لے کے جاتا ہے؟ جنت کے اندر لے کے جاتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے اس آیت میں ایک بہت بڑا سبق کیا ہے کہ دنیا کے اندر اول تو گناہ سے انسان کو ڈرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، گناہوں کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ گناہ بہت بڑی آفت ہے جو کہ ہمیں ہر زاویے سے گھیرے ہوئے ہیں۔ ان آفات کو دور کرنے کے لیے توبہ استغفار ہے۔ ہر وقت اپنی زبان پہ توبہ استغفار رکھیں، اپنے دل پہ توبہ استغفار رکھیں، اپنے عمل میں توبہ استغفار رکھیں۔ زبان سے نہیں کہہ دینا، صرف آپ کے عمل میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے۔ اور اگر اس کو بار بار آپ اس توبہ کو کریں گے، اس کی اتنی برکات ہے۔ سب سے بڑی برکت تو میں نے آپ کو بتا دی، اس دعا سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت مل جاتی ہے، اور اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ اور اگر آپ روایات دیکھیں استغفار کے بارے میں تو انسان کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو لازم کو پکڑ لے استغفار کو، اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دے دیتا ہے، ہر مشکل سے مخرج دے دیتا ہے۔ اور اللہ یعنی کہ جو بھی پریشانی، جو بھی مشکل ہے، جو بھی آپ کی لائف میں ٹینشن ہے، اس کے نکالنے کا حل کیا ہے؟ استغفار کی کثرت۔ حدیث کے الفاظ ہیں جو لازم پکڑ لے استغفار کو، اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے، ہر ہم سے، ہر مشکل سے نکال دیتا ہے۔ اور استغفار اپنے معنی کے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی کہ صرف استغفر اللہ نہیں، بلکہ واقعی ایک استغفر اللہ ایسا ہو جو کہ آپ کا عرش تک پہنچے، یعنی کہ ہم ایکنالج کریں، ایکنالجمنٹ کا جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ غلطی ہو گئی، ایکسیپٹ کریں۔ اللہ کے سامنے اس چیز کی ایکسیپٹنس اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ تو پچھلی آیت میں انہوں نے اہل جہنم نے کیا کہا؟ کاش ہم سن لیتے یا ہم عقل کر لیتے۔ اور اگلی آیت میں اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ وہ اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا، فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، لیکن دوری ہے ان کے لیے، لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اصحاب سعیر کے لیے۔ اچھا جی، اگلی آیت ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت جو ہیں وہ اب بالکل ٹاپک کو چینج کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کی سنت ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ اہل جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ کس کا ذکر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اہل جنت کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں، اور یہ بہت اہم آیت ہے اس سورت کی، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک جن لوگوں نے اپنے رب سے خشیت اختیار کی غیب میں رہتے ہوئے، لہم ان کے لیے ہے بہت ساری مغفرت، و اجر کبیر اور بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ اچھا جی، سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کو کر دی وہ یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں پہ تبشیر کرتے ہیں، یعنی کہ بشارتیں دیتے ہیں، وہاں پہ انذار بھی کرتے ہیں۔ تو ابھی انذار اللہ نے پہلے کر دیا، اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل جنت کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے یہاں پہ، بے شک، یہ نہیں کہا کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بے شک جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، تاکیداً اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے یہ سارے تحائف ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خشیت کا لفظ استعمال کیا۔ میں نے سورت کو جب شروع کرنا تھا تو آپ کو یاد ہوگا، آپ کو بتایا تھا کہ کچھ دل کے اعمال ہیں جو کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خاص ذکر کیے ہیں۔ سر فہرست اس میں اللہ کی خشیت ہے، نمبر 2 اس میں شکر ہے، نمبر 3 اس میں توکل ہے۔ تو یہاں پہ اس پہلی دل کی صفت کا ذکر ہو رہا ہے، دل کے اس عمل کا ذکر ہو رہا ہے۔ خشیت کس کو کہتے ہیں؟ خشیت کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کو، لیکن اس ڈر کے اندر تعظیم شامل ہو، ریورنس شامل ہو، ایک بہت ہائی لیول آف رسپیکٹ شامل ہو۔ تو جب رسپیکٹ، ریورنس مل جائے ڈر کے ساتھ تو اس کو خشیت کہتے ہیں۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک اپنی ہی اپنائیت کا انداز اختیار کیا ہے کہ بے شک ان الذین یخشون ربہم، یعنی کہ ربہم کا کیا مطلب ہے؟ جو اپنے رب سے ڈر جاتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ نے ایک اپنائیت کے طرز میں یہاں پہ یہ کہا جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔
یعنی کہ جو رب سے ڈرتا ہے وہ رب کو پرایا نہیں سمجھتا، رب کو اپنا ہی سمجھتا ہے. رب سے محبت بھی بڑی ہے لیکن رب کا خوف بھی بڑا ہے، رب کی تعظیم بھی بڑی ہے. یہ جذبہ کسی مخلوق کے دل میں کسی مخلوق ہی کے لیے جمع نہیں ہو سکتا، اور اگر ذرہ برابر بھی اس کا عنصر آ جائے تو اسی کو شرک کہتے ہیں. کامل محبت اور کامل ڈر اور کامل تعظیم اگر کسی کے دل میں اصلاً جمع ہو سکتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو سکتی ہے. اگر کسی اور کے لیے ہو جائے اصلاً تو وہ اس جذبے کے ساتھ ہو نہیں سکتی، اور اگر ذرا سا بھی اس کا ذرہ بھی آ جائے تو اس سے شرک کی بو آتی ہے، چاہے وہ کسی کی محبت اللہ سے بڑھ جائے، کسی کا ڈر اللہ سے بڑھ جائے، یا کسی کی تعظیم اللہ سے بڑھ جائے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے. کیا مطلب؟ انہوں نے اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یعنی کہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ کے جو رسول ہیں، ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ یقین رکھتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں. اور دوسرا بالغیب کا مطلب مفسرین نے بتایا لوگوں کی نظروں سے غائب ہو کے، یعنی کہ خلوتوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، بہت پیاری حدیث ہے، کہ اس پہ جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام کر دی جاتی ہے، جو کہ اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھ میں آنسو آ جائے. لہم مغفرہ، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے مغفرت ہے. اچھا، اب یہاں پہ ایک تعجب والی بات ہے. یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ اہل جہنم کی بات ہو رہی ہے کہ اہل جنت کی بات ہو رہی ہے؟ بتائیں جی. جنت والے لوگوں کی بات، اچھے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ گندے لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ اچھے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اچھے لوگوں کے لیے اللہ کہتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہوگی. مغفرت ہوگی، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ انہوں نے کون سے اچھے کام کیے ہوں گے کہ گندے کام بھی کیے ہوں گے؟ کیوں جی بتائیں. اچھا، اب عجیب بات یہ ہے، ہم انسانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم نا بلیک اینڈ وائٹ میں چیزوں کو تولتے ہیں، آل اور نن پرنسپل پہ ہم چلتے ہیں. کیا مطلب؟ ہم سمجھتے ہیں اچھا ہونا چاہیے تو فل اچھا، بالکل آئیڈیلسٹک، ذرہ برابر بھی گناہ نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اہل جنت کی کچھ صفات بتائیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اہل جنت کی کیا کیا صفات ہوتی ہیں جی ذرا بتائیں. قرآن مجید میں آتا ہے الصابرین، صبر کرنے والے. یہ اچھی صفت ہے بری صفت ہے؟ اچھی صفت ہے. اچھا، پھر اسی طرح والقانتین، فرما برداری کرنے والے. اچھا، پھر انفاق کرنے والے. والمستغفرین بالاسحار، اور استغفار کرنے والے تہجد کے ٹائم پہ. اب یہ اچھے کام ہیں کہ برے کام ہیں؟ اچھے کام ہیں. اچھا، یہ صفات تو ہیں، لیکن اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ بھی فرماتے ہیں کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. یہ سورہ آل عمران ہی کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور وہ لوگ، یعنی کہ اہل جنت کی اللہ تعالیٰ صفات بیان کرتے ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یعنی کہ اہل جنت وہ ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی، ہاتھ کھلا ہو تب بھی، غصے کو قابو رکھتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. یہ اچھی صفات ہیں. ان اچھی صفات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا اور والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور جب ان سے کون سے کام ہو جاتے ہیں؟ فحاشی کے کام ہو جاتے ہیں. تو کیا، یا پھر او ظلموا انفسهم، یا وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، اور فوراً پھر کس کا ذکر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر دیتے ہیں. تو ان کے لیے کیا ہے؟ فاستغفروا بذنوبہم، اور وہ استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، تو کون ہے جو کہ گناہ معاف کرے گا مگر اللہ. اہل جنت کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ ان سے فحاشی بھی ہو ہی جاتی ہے. اچھا، اب مجھ میں اور آپ میں سے کوئی اتنا اللہ معاف کرے بے وقوف نہیں ہے جو کہ اس آیت کو پڑھ کے یہ کہے کہ اچھا یہ تو پھر اس کا مطلب ہم فحاشی کر سکتے ہیں. نہیں، لیکن اہل جنت کی ایک بہت بڑی صفت بالکل یہ بھی ہے کہ ان سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن گناہ ہونے کے بعد جو صفت اللہ نے بیان کی اس پہ تو غور کریں. گناہ کر کے فوراً کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. حسن البصری کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا ہم گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ میں واپس ملوث ہو جاتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر واپس ہمارا نفس ہمیں گناہ پہ ورگلا دیتا ہے، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر واپس ہمارا نفس ہمیں گناہ کی طرف دھکیل دیتا ہے. تو ہم کیا کریں؟ حسن البصری نے کہا کہ تم گناہ کرو پھر توبہ کرو، گناہ کرو پھر توبہ کرو، گناہ کرو پھر توبہ کرو، یہاں تک کہ شیطان تم سے تھک جائے.
یعنی کہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا رکنا نہیں چاہیے. اصل یہ ہے کیونکہ اس رجوع کرنے میں اتنی طاقت ہے کہ انشاءاللہ ایک دن اللہ کی رحمت سے یہ گناہ انسان سے دور ہو ہی جاتا ہے. ہم مایوس ہو جاتے ہیں, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں بے شک وہ لوگ جو کہ خشیت اختیار کرتے ہیں اپنے رب کی غیب میں رہتے ہوئے, ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر ہے. اور اجر کس قسم کا ہے؟ کس قسم کا ہے؟ اللہ نے نیکسٹ لیول بولا نہیں, میں آپ کو سمجھانے کے لیے اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں. میں آپ سے بولوں کوئی چیز نیکسٹ لیول ہے تو تاکید پیدا ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں اجر میں دوں گا بہت بڑا اجر, اور جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اجر بہت بڑا ہوگا تو پھر واقعی اس سے بڑا اجر کوئی نہیں ہو سکتا. آپ یہاں پہ اس آیت پہ غور کریں, اور اس آیت سے میرے اور آپ کے لیے لیسن کیا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے آپٹیمزم کا لیسن ہے کہ گناہ ہو جاتے ہیں کوئی بات نہیں, لیکن اللہ سے ڈرتے بھی رہیں, اپنے گناہوں کی مغفرت بھی مانگتے رہیں, اور پھر اللہ سے بھرپور اجر کی امید رکھیں. اجر کی امید خود ایک بہت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے انسان کو گناہوں سے روکنے کے لیے. تو انشاءاللہ آج ہم جو ہے یہیں پہ انشاءاللہ 12ویں آیت پہ میں اس کو روکوں گا, اور انشاءاللہ اگلی نشست سے میں کوشش کروں گا کہ اصل میں یہ آج آیات کچھ اس طرح کی تھی کہ ان کے بارے میں کچھ تفصیل درکار تھی. مجھے اللہ سے امید ہے کہ اگلی 2 نشستوں میں یا 1 نشست میں ہم اس صورت کو ختم کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے کہا, جو آپ نے سنا, اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اصل بات عمل کی ہے. باتیں کرنا تو جیسے کہ میں کہتا ہوں بہت آسان ہے, سننا بھی بہت آسان ہے, کرنا اس سے بھی زیادہ آسان ہے, لیکن اصل بات ہے کہ ان باتوں پہ عمل کیا جائے جس سے ہماری آخرت سنور جائے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکت سے ہمارے صغیرہ اور ہمارے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ آنا قبول کرے. یہ ہمیں تو لگتا ہوگا کہ اتنی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے. جو علم کے لیے, کتاب و سنت کے لیے اپنا وقت نکالے, اپنی انرجی صرف کرے, اس کے لیے مبارکیں ہی مبارکیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر بری نظر سے بچائے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جہنم کے آگ سے بھی بچا لے اور ہمیں جنت الفردوس میں بھی جمع کر دے. ہم دعا کرتے ہیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دنیا میں, وہ جہاں کہیں بھی مشکل میں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مشکل جو ہے وہ آسان کر دے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں بھی برکت نازل فرمائے. ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے, اور ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.